ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، دونوں ہی بہت بیوقوف تھے۔ بادشاہ کا وزیر جو تھا وہ بہت ہی سمجھدار اور ایماندار تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ کوئی بھی کام کرتا تو اپنے وزیر سے مشورہ لیتا۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں حسد کرتے۔ ایک دن دونوں شہزادوں نے اپنی ماں کے پاس چلے گئے اور وزیر کے خلاف ان کو بھڑکایا۔ تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے وزیر کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، اور اپنے بیٹوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں، وہ اتنے بھی بیوقوف نہیں۔ آپ ان دونوں سے مشورہ کر لیا کریں ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں کل آپ کا امتحان لوں گا۔ بڑے بیٹے نے کہا، آپ ہمارا امتحان تو لیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے وزیر کا بھی امتحان لے لیا کریں۔ بادشاہ نے کہا، اپنے عقل، تجربے اور عمر کی برابری نہیں کر سکتے تم؟ خیر، اگر تمہاری ضد ہے تو تمہارے ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے اگر تم ہار گئے تو وزیر کو اپنا استاد اور تجربہ کار آپ کو ماننا ہوگا۔ دونوں شہزادے راضی ہو گئے اور اگلے دن بادشاہ وزیر کو ساتھ لے کر دور نکل گیا اور ایک مٹی کے ڈھیر کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اپنے بچوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دو، یعنی کہ اس ڈھیر سے ساری دولت بنا سکو۔ شہزادے حیران ہو گئے اور بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ میں تم دونوں کو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم اس مٹی سے دولت کمانے کی ترتیب ڈھونڈو۔ اس کے بعد وزیر کو بھی ایک مٹی کا ڈھیر دکھایا اور ان کو بھی وہی کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ وزیر نے کہا، عالی جان، جیسا آپ کا حکم۔ شہزادے اس کے بعد کافی دیر سوچتے رہے لیکن کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ دن گزرتے گئے اور وہ پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے سوچا ضرور اس مٹی میں خزانہ ہوگا، تو انہوں نے اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ کافی کھدائی کرنے کے بعد ان کو خزانہ نہ ملا۔ آخر ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ ہار گئے۔ 1 ماہ بعد بادشاہ آیا تو شہزادے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور وزیر کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر دیکھا تو بہت سارے کمار مٹی کے برتن بنا رہے تھے، ہزاروں برتن بن چکے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کو بازار لے جا کر بیچا گیا تو ان سے ہزاروں روپے حاصل کیے گئے۔ شہزادے شرمندہ تھے اور انہوں نے وزیر سے معافی مانگی اور ان کو اپنا استاد مان لیا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔